اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے حسب سابق ڈرتے رہیں اور کافروں اور منافقوں کی بات کبھی نہ مانیں۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے اس کی پیروی کیجیے۔ بے شک اے لوگو، اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو عمل تم کرتے ہو، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اور ایمان والو، اس نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنایا، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا۔ یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ کے ہی نام سے پکارا کرو، یہ طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور اس بات پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو تم نے غلطی سے کہی، لیکن اس پر گناہ ہوگا جس کا ارادہ تمہارے دلوں نے جان بوجھ کر کیا ہو، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کی جانوں پر خود ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں، اور قریبی رشتہ دار اللہ کی کتاب میں میراث کے لحاظ سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں دوسرے مومنین اور مہاجرین کی نسبت، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر وصیت کر کے احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ جب ہم نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر چڑھ آئے، پھر ہم نے تمہاری مدد کے لیے ان پر تیز آندھی بھیجی اور فرشتوں کے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھنے والا تھا۔ جب وہ کافر تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے تم پر چڑھ آئے، اور جب دہشت سے آنکھیں پتھرا گئیں اور دل کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ کے متعلق خوف اور امید میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس موقع پر مومن خوب آزمائے گئے اور وہ پوری شدت سے ہلا دیے گئے۔ اور جب کہا منافقین اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے صرف دھوکہ اور فریب کے لیے فتح کا وعدہ کیا تھا، اور جب انہی میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب والو، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، جان عزیز ہے تو واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واپس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ اور اگر ان پر مدینے کے اطراف سے کفار کے لشکر گھس آتے، پھر ان سے فتنہ انگیزی میں پڑنے کا کہا جاتا تو یقیناً وہ ایسا کر گزرتے، اور اس میں صرف تھوڑی ہی دیر کرتے، اور یقیناً انہوں نے اس سے پہلے ضرور اللہ سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کے متعلق باز پرس ہو کر رہے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے تمہیں بھاگنا ہرگز کوئی فائدہ نہ دے گا اگر تم موت سے یا قتل ہونے سے بھاگو، اور اس صورت میں تم زندگی کا تھوڑی سی مدت کے سوا کچھ فائدہ نہ اٹھا سکو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں رحمت پہنچانا چاہے، تو کون روک سکتا ہے؟ اور وہ لوگ اپنے لیے اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔
یقیناً اللہ تم میں سے جہاد سے روکنے والوں کو جانتا ہے، اور انہیں بھی جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور وہ جنگ میں شرکت نہیں کرتے مگر بہت ہی کم۔ منافقین تمہارے بارے میں سخت بخیل ہیں، تو جب خوف کا وقت آتا ہے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح پھرتی ہیں جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، تو جب خوف ٹل جاتا ہے تو تمہیں تیز زبانوں سے طعنے دیتے ہیں، مال غنیمت پر بڑے حریص ہیں، یہ لوگ در حقیقت ایمان نہیں لائے، پس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ دشمن کے بھاگ جانے کے بعد بھی سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی نہیں گئے، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ کاش وہ دیہاتوں میں جا کر رہیں اور وہیں بیٹھے تمہاری خبریں پوچھتے رہیں، اور اگر وہ تمہارے درمیان موجود ہوتے تو قتال نہ کرتے مگر برائے نام۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اور جب مومنوں نے کفار کے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، اور اس صورتحال سے ان کے ایمان اور اطاعت گزاری میں اضافہ ہی ہوا۔ مومنوں میں سے کچھ جوان مرد ایسے ہیں جنہوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، تو ان میں سے کوئی شہید ہو کر اپنی نذر پوری کر چکا ہے، اور ان میں سے کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنے عہد کو ذرا بھی نہیں بدلا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور اگر چاہے تو منافقوں کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرما لے۔ بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ نے کفر کرنے والوں کو اس حال میں پھیر دیا کہ وہ غصے میں جل رہے تھے، وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور قتال میں اللہ خود مومنوں کے لیے کافی ہو گیا، اور اللہ بہت قوت والا بہت غالب ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے دشمنوں کی مدد کی تھی اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتار دیا، اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا روب ڈال دیا کہ ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے اور ایک گروہ کو تم نے قیدی بنا لیا، اور اللہ نے تمہیں وارث بنایا ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا، اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج سے فرمائیے اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دیتا ہوں اور تمہیں خوش اسلوبی سے رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آخرت کے گھر کو، تو بے شک تم میں سے جو نیکی کرنے والیاں ہیں اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، اگر بالفرض تم میں سے کسی نے کھلی بے حیائی کا ارتکاب کیا اس کے لیے عذاب کو بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے اور نیک عمل کرے ہم اسے اس کا اجر بھی دگنا کر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نامحرم سے بات کرنے میں نرم لہجہ نہ رکھو کہ کہیں وہ جس کے دل میں نفاق کی بیماری ہے لالچ کر بیٹھے، اور دستور کے مطابق بھلی بات کہو، اور اپنے گھر میں ٹھہری رہو، اور سابقہ جاہلیت کی طرح زینت کی نمائش نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، اور تمہیں خوب اچھی طرح پاکیزگی عطا فرمائے۔
اور یاد رکھو جو بھی تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں، بے شک اللہ بہت باریک بین خوب باخبر ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً واضح گمراہی میں پڑ گیا۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا جس پر اللہ نے احسان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پر احسان فرمایا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس زوجیت میں رو کے رکھ اور اللہ سے ڈر، اور آپ اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ رکھے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا، اور آپ لوگوں کی طعنہ زنی سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ڈریں۔ پھر جب زید نے اس خاتون کو طلاق دے کر اس سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے بارے میں کوئی حرج نہ رہے، جبکہ طلاق دے کر وہ ان سے تعلق ختم کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی حرج نہیں اس کام کے انجام دینے میں جو اللہ نے ان کے لیے طے فرما دیا ہے۔ یہی اللہ کی سنت رہی ہے ان انبیاء علیہم السلام کے لیے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ انبیاء کرام علیہم السلام جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور وہ صرف اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ حساب لینے کے لیے حی علی الصلاۃ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو اور اس کی تسبیح بیان کیا کرو صبح اور شام۔ وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تم پر نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، اور وہ مومنوں پر نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جس دن وہ مومن لوگ اس اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اس اللہ نے ان کے لیے عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے اور خوشخبری سنانے اور ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو خوشخبری دیجئے کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے اور ان کی ایذا رسانی کی پرواہ نہ کریں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ ہی بطور کارساز کافی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دے دو ہاتھ لگانے سے پہلے، تو ان پر تمہارے لیے کوئی عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو، لہذا تم انہیں کچھ خرچہ دے دو اور انہیں خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ازواج حلال کر دی ہیں جنہیں آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مہر ادا کر چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزیں جن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک ہیں، اس غنیمت میں سے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی بیٹیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کی بیٹیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور کوئی بھی مومن عورت اگر نکاح کرنے کے لیے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش کر دے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، یہ اجازت صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے کہ بغیر مہر نکاح کر سکتے ہیں، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں۔ یقیناً ہمیں معلوم ہے جو ہم نے ان مومنوں پر ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں مقرر کیا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رعایت رکھی ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ازواج میں سے جس کو چاہیں باری میں الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنارے کر دیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہے اگر اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنے پاس بلانا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ مضائقہ نہیں۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان سب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ غمگین نہیں ہوں گی، اور وہ سب اس سے راضی رہیں گی جو کچھ آپ انہیں دیں۔ اور لوگو، اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑا حلم والا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں، اور نہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدل کر لے آئیں ان کی جگہ دوسری بیویاں، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا حسن کتنا ہی بھلا لگے، سوائے اس کنیز کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں ہے، اور اللہ ہر شے پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، وہ بھی اس طرح کہ اس کے تیار ہونے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں لگے بیٹھے نہ رہو، بے شک تمہارا یہ طرز عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو وہ کہتے ہوئے تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ حق بات کہنے کے معاملے میں لحاظ نہیں فرماتا۔ اور جب تمہیں ان ازواج مطہرات سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی ازواج مطہرات سے کبھی بھی نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو بے شک اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ ان ازواج مطہرات پر پردہ نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اپنے باپوں سے اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھتیجوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے اور نہ اپنی جیسی عورتوں سے اور نہ اپنی کنیزوں سے، اور اے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے، اور اس نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ قصور کیا ہو،
تو یقیناً انہوں نے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیں اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں۔ یہ پردہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ شریف عورتیں ہیں، تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اگر منافقین باز نہ آئے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے اور مدینے میں افواہیں پھیلانے والے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ آپ کے ساتھ اس شہر مدینہ میں تھوڑے ہی دن رہ پائیں گے، اس حال میں کہ لعنت کیے ہوئے جہاں کہیں وہ پائے جائیں پکڑ لیے جائیں اور بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیے جائیں۔ یہی اللہ کی سنت رہی ہے ان کے بارے میں جو پہلے گزر چکے ہیں، اور آپ اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بے شک اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور اے مخاطب تمہیں کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ نہ کوئی حمایت کرنے والا پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ جس دن مجرموں کے چہرے دوزخ کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب، انہیں آگ کا دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت بھیج۔ اے ایمان والو، ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، تو اللہ نے ان موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری کر دیا جو ان لوگوں نے بطور الزام کہا تھا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے والے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور بالکل سیدھی سچی بات کہو۔ وہ اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بہت عظیم کامیابی حاصل کی۔ بے شک ہم نے احکام کی امانت کو آسمانوں پر پیش کیا اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس ذمہ داری کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم اور بڑا نادان ہے۔ تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب دے، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو بھی، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔